حالانکہ مسلمان امت تو وہ تھی. تو مسلمان جب تک متفق و متحد رہے، مسلمانوں میں جب تک اخوت رہی، مسلمانوں میں جب تک بھائی چارہ قائم رہا، مسلمان پوری دنیا پر غالب رہے اور چھائے رہے. اور جب مسلمانوں نے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دی، ایک دوسرے کو گرانے کا عمل شروع کیا، پھر مسلمان پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہو. آج آپ دیکھیں مسلمان افرادی اعتبار سے 1.5 ارب سے زیادہ ہے، افواجی اعتبار سے تمام اسلامی ممالک کی 50 لاکھ کے لگ بھگ فوج ہے. وسائل کے اعتبار سے دیکھیں، تیل کے کنویں، سونے کے کنویں اسلامی ممالک میں زیادہ ہیں. اور اب معدنیات، ذخائر، کانے دیکھیں اسلامی ممالک میں زیادہ ہیں. مالداری کے اعتبار سے دیکھیں کچھ مسلمان ممالک بہت امیر ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمان پوری دنیا میں کمزور اور غالب مغلوب کیوں ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ مسلمان کا ایمان کمزور ہے، مسلمانوں کا اتحاد کمزور ہے. جب مسلمانوں کے پاس سونا چاندی نہیں تھا، ان کے پاس اس وقت ایمان کی دولت تھی. جب مسلمانوں کے پاس معدنیات، ذخائر نہ تھے، مسلمانوں کے پاس اللہ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ تھا. جب مسلمانوں کے پاس جدید ساز و سامان اور اسلحے کی طاقت نہ تھی، اس وقت مسلمانوں کے پاس اتفاق و اتحاد کی قوت تھی. جب تک مسلمان متفق و متحد رہا، پوری دنیا پر غالب رہا اور چھایا. اور آپ دیکھیے، یہ مسلمان مکہ سے چلے سینکڑوں کی تعداد میں تھے. سن 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا، نہتے 313 مسلمان، 1000 کا لشکر جرار جدید ساز و سامان سے اسلحے سے لیس تھا. اس کا نہتے 313 نے مقابلہ کیا اور انہیں شکست سے فاش کی. مسلمان تو یہ تھے. اور کا بھی نام دیکھیے، مسلمان زیادہ سے زیادہ 1000 کے لگ بھگ تھے، لیکن 3000 کے لشکر جرار کو شکست فاش دی. خندق کا میدان تھا، مسلمان زیادہ سے زیادہ 3000 کے لگ بھگ تھے، لیکن کفار کا لشکر 12000 کا لشکر جرار جدید اسلحے سے لیس. لیکن ان مسلمانوں نے خندق کے میدان میں 12000 کے لشکر جرار کو شکست سے فاش دی. وہ بھی تو مسلمان تھے. اور تاریخ گواہ ہے، ایک موقع ایسا بھی آیا، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مدینہ سے مسلمانوں کا لشکر چلا. صرف 3000 کے لگ بھگ مسلمان تھے، اور یہ مسلمانوں کا لشکر 500-600 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہوئے شام کے علاقے میں پہنچا، روم کے علاقے میں پہنچا. ہرقل بادشاہ کا مقابلہ کیا. مسلمان صرف 3000 تھے اور عیسائیوں کا لشکر 2 لاکھ پر مشتمل تھا. ان 3000 مسلمانوں نے 2 لاکھ عیسائیوں کو ان کے گھر میں جا کر شکست فاش دی. یہ مسلمان تھے. اور آج ہم بھی تو مسلمان اسلام کا دم بھرتے ہیں. تو میرے بھائیوں، آج ہماری کمزوری کی وجہ افرادی کمزوری نہیں، افرادی قلت نہیں، افواجی قلت نہیں، افواجی کمزوری نہیں، مال و دولت کی کمی نہیں، توپوں تو فن کا فقدان نہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی اس کے عدم حصول کی کمی نہیں. اگر آج مسلمانوں کی کمزوری ہے تو وہ صرف اور صرف ایمان کی کمزوری اور اتحاد کی کمزوری. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کفر کی بڑی بڑی طاقتیں جو ڈرتی تھیں، وہ ان کے اسلحے سے نہیں، وہ ان کے ساز و سامان سے نہیں، ان کی ایمانی قوت سے ڈرتی تھی، ان کے بے مثال اتحاد سے ڈرتی تھی.
اور آج جب مسلمانوں کے اندر سے ایمان کمزور ہوا، اتحاد کمزور ہوا، مسلمانوں کا روپ دبدبا ختم۔ تاریخ کے اندر لکھا، کابل کے اندر ترک راجا کی حکومت تھی اور وہ سالانہ 10 لاکھ درہم خراج دیا کرتا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے تک اس نے 10 لاکھ خراج دیا، سالانہ 10 لاکھ درہم۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد اس ترک راجا نے سالانہ 10 لاکھ درہم خراج دینا بند کر دیا۔ وقت کے بادشاہ نے نمائندے کو بھیجا، نمائندے کیا، نمائندوں کا ایک وفد تھا، وہ کابل ترک راجا کے پاس پہنچے، بتایا کہ وقت کے بادشاہ نے بھیجا ہے کہ آپ سالانہ 10 لاکھ درہم خراج دیا کرتے تھے اور اب نہیں دے رہے۔ اس ترک راجا نے آنے والے نمائندوں کو بغور دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ جو لوگ پہلے آیا کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ اور پھر اس ترک راجا نے کیا کہا، جو پہلے آیا کرتے تھے فاقہ کشوں کی طرح ان کے پیٹ دبے ہوتے تھے، جو لوگ پہلے آیا کرتے تھے ان کی پیشانی پر سجدوں کے سیاہ نشان موجود تھے، جو لوگ پہلے آیا کرتے تھے ان کے جسم پر پھٹے پرانے لباس تھے، جو لوگ پہلے آیا کرتے تھے ان کے پاؤں میں کھجور کے چپلی ہوا کرتی تھی، کھجور کی چپلی ہوا کرتی تھی، وہ لوگ کہاں؟ اب جو نمائندوں کا وفد تھا وہ ترک راجا سے کہنے لگا کہ وہ لوگ تو گزر گئے، وہ لوگ تو چلے گئے، ہم ان کے نمائندے ہیں، اب ہم آیا کریں گے۔ اب بادشاہ نے کیا کہا کہ آج جو تم آئے ہو میں تمہارا اکرام یہ کر رہا ہوں کہ تم زندہ واپس چلے جاؤ۔ آج کے بعد اگر اس سلطنت کی طرف رخ کیا تو پھر زندہ واپس نہیں جاؤ گے۔ میں نہ تم سے ڈرتا ہوں نہ میں تمہارے بادشاہ سے ڈرتا ہوں، میں تو صرف ان لوگوں سے ڈرا کرتا تھا جو سادگی کے ساتھ آتے تھے، پھٹے پرانے لباس پہن کر آیا کرتے تھے، کھجور کی چپلیں پہن کر آیا کرتے تھے، ان کی پیشانی پر سجدوں کے سیاہ نشان تھے، میں ان سے ڈرا کرتا تھا۔ جب وہ دنیا میں نہ رہے اب مجھے کسی سے کوئی ڈر نہیں، آج کے بعد خراج کا مطالبہ نہ کرنا، نہ ہی میری سلطنت کی طرف رخ کرنا، ورنہ تم زندہ واپس نہیں جاؤ۔ یہ مسلمان امت تھی، یہ مسلمان قوم تھی، یہ مسلمان حکمران تھے کہ سادگی ان کے جسم سے لباس سے نمایاں تھی۔ کفار میرے اور آپ کے پروٹوکول سے نہیں ڈرتا، آج کے بادشاہوں کے لباس سے، کوٹ پتلون سے نہیں ڈرتا، ان کے جوتے بوٹ سے نہیں ڈرتا۔ اگر آج کا کفار بھی ڈرے گا تو مسلمان کی سادگی سے ڈرے گا۔ آج کا کفار اگر اس کو ڈر ہے تو افغانستان کے سادہ لوگ مسلمانوں سے، ہمارے کوٹ پتلون پہنے ہوئے وزیر اعظم سے اس میں کوئی ڈر نہیں ہے۔ خدا کی قسم آج کے کفار کو ہمارے ایٹم بم سے کوئی ڈر نہیں ہے، کیوں؟ جانتا ہے کہ یہ شو پیس ہے۔ کیوں؟ آج کا ایٹم اگر مسلمانوں کی حفاظت نہیں کر سکتا تو ایسے ایٹم کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے، ایسی فوج کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے، ایسے مسلمانوں کی ضرورت بھی نہیں کہ لاکھوں فوج کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کے پاس ایٹم ہے، اس کے باوجود مسلمان پس رہا ہو، مسلمان بچے بچیوں خواتین کی آہو بکا کی آوازیں آ رہی ہو، آسمان تک آوازیں پہنچ رہی ہیں، اگر نہیں پہنچتی تو آج کے حکمرانوں تک نہیں پہنچتی۔ تو آج کے کفار اگر انہیں ڈر خوف ہوگا تو مسلمان کی سادگی سے